جب اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ کا فرمان بھی ہے ان الناس بالناس لرؤوف الرحیم کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے اندر، تکالیف کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کیوں کرتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو راحت دے کر آزماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تکلیف اور غم دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ جب انسان راحت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھتا ہے، تو وہ صحیح معنوں میں اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی تکلیف، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی نہ پہنچے، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، صوفی ہو، بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر غمی اور خوشی، راحت اور تکلیف یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خالص خوشی کا عالم وہ صرف جنت ہے کہ جہاں پر کوئی غم، کوئی تکلیف، یہ چیزیں وہاں نہیں ہوگی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں دونوں چیزیں چلے گی، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی راحت، کبھی گرمی، کبھی سردی، یعنی دونوں حالتیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی غم سے، تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح فرمایا دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ انسان ہو کر وہ کسی نہ کسی غم، کسی نہ کسی صدمے، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ضرور مبتلا ہوگا، چاہے وہ کوئی بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، عبرت کے لیے میں سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور اسے کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے دنیا میں کوئی غم پیش نہ آئے، میری ساری زندگی بے غم ہو کر گزر جائے، دنیا کے اندر مجھے کوئی غم، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، ساری زندگی بے غم ہو کر گزر جائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی غم کے بغیر گزر جائے، ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں، کیا مجھے ایسا آدمی بتا دے، اس کا پتہ بتا دے جو دنیا میں سب سے زیادہ کم غم والا ہو، سب سے زیادہ جس کو غم کم ہو، مجھے اس کا پتہ بتا دینا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس جیسا بنا دے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی غم، کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ جو آدمی تمہیں سب سے زیادہ آرام و راحت میں، عیش و عشرت میں نظر آئے، سب سے زیادہ کم غم والا ہو، اس کے بارے میں مجھے بتا دینا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس جیسا بنا دے گا۔ تو یہ بڑا خوش ہوا کہ چلو ایسا آدمی تو مل جائے گا جو سب سے زیادہ کم غم والا ہوگا، آرام و راحت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا، میں اس جیسے بننے کی دعا کرا دوں گا۔ یہ نکلا تلاش کرنے کے لیے۔ کبھی ایک آدمی پہ اس کی نظر پڑتی ہے جو ظاہری طور پر اس کو بڑا دولت مند نظر آتا ہے، خوشحال نظر آتا ہے، آرام و راحت میں نظر آتا ہے، تو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس جیسے بننے کی دعا کراؤں گا۔ پھر اس سے زیادہ دوسرا آدمی نظر آتا ہے تو یہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے کہ نہیں، اس جیسے نہیں بلکہ اس جیسے بننے کی دعا کراؤں گا۔ آخر کار ایک جوہری زرگر، اس پر اس کی نظر پڑی جو سونے، چاندی، قیمتی پتھر، جواہرات کی تجارت کرتا تھا، بڑی عالیشان اس کا محل تھا، بہت اعلیٰ عمدہ قسم کی اس کی سواری تھی، نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت اور نوجوان اس کے بیٹھے تھے۔ تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ اس جیسے بننے کی دعا کراؤں گا، یہ بڑا آرام و راحت کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے،
اس کے پاس دولت کی ریل پھیل ہے، نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خوبصورت نوجوان بیٹے ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، عالیشان اس کا محل ہے۔ لیکن جب جانے لگا تو اس نے یہ سوچا کہ اس کی ظاہری حالات تو بڑی اچھی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اندر سے کوئی پریشانی، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو اور میری جو موجودہ حالت ہے یہ بھی ختم ہو جائے، ذرا جا کر ان سے پوچھ لوں کہ اندر سے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم تو نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر اس سے کہا کہ آپ بڑے عیش اور آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، دولت کی ریل پھیل ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، میں آپ جیسے بننا چاہتا ہوں، آپ جیسے بننے کی دعا کرانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اس جوہری نے زرگر اس کو تنہائی میں لے گیا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے میرے جیسے بننے کی دعا نہ کرانا، آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑے آرام اور راحت میں ہوں، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میرے اندر جو تکلیف اور صدمے کی آگ لگی ہوئی ہے تو اس سے واقف نہیں ہے۔ اور پھر اس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کا ایک واقعہ سنایا کہ یہ خوبصورت اور جو نوجوان بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ واقعہ سنا کر اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے جو غم اور تکلیف اور صدمہ ہے، جو آگ اندر لگی ہوئی ہے، تجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میرے جیسے ہرگز دعا نہ کرانا۔ جب یہ واپس آئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بتاؤ تجھے کوئی آدمی ملا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں بڑا پھرا ہوں دنیا میں، لیکن مجھے کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا جو غم سے بالکل خالی ہو۔ دری دنیا کذیب غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد۔ تو میرے محترم دوستو، اس دنیا میں انسان کے اوپر تکالیف آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیماری، تکلیف اس کے لیے رفع درجات کے لیے، گناہوں کے معافی کے لیے ہے۔ اور اگر وہ تکلیف آنے کے بعد اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو، ظاہری اسباب کی طرف دوڑ رہا ہے لیکن اللہ کی طرف وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ یہ جو تکلیف یا پریشانی یا جو آزمائش اس کے اوپر آئی ہے یہ بطور سزا، قہر اور عذاب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان صدمے سے، غم سے، تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا ہی بنایا ہے، کسی کو کوئی دولت دے رکھی ہے، کسی سے کوئی دولت دے رکھی ہے، کسی کو زیادہ تکلیف ہے، کسی کو کم تکلیف ہے، کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے روپے پیسے کی دولت دے رکھی ہے لیکن صحت کی نعمت سے وہ محروم ہے، کسی کے پاس صحت ہے، صحت کی نعمت ہے لیکن روپے پیسے کی دولت سے وہ محروم ہے، کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں لیکن معاشی حالات خراب ہیں، کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں لیکن گھر کی طرف سے پریشانی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہر بندے کا اپنا اپنا حال ہے، اپنا اپنا حال ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح آزمائشیں اور تکالیف بھیجتے ہیں کہ وہ تکالیف آزمائشیں بارش کی طرح اس کے اوپر برستی ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، یہ آپ کا محبوب بندہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کے اوپر یہ تکلیفیں کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم اس کو چھوڑ دو اسی حال میں، جب یہ تکلیف میں مجھے پکارتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اس کی آہ و پکار کی آواز مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اسے یہ بھی معلوم ہوا میرے محترم دوستو کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت انسان بہادری کا اظہار نہ کرے، بلکہ عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس رنج اور غم کا اظہار بھی کرے، رونا آئے تو روئے، آنسو بہائے، رنج اور غم کا اظہار کرے، یہ بھی عبدیت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ عبدیت اور بندگی کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اور یہ سنت، یعنی دیکھو، تکلیف یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے تکلیف مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بندے تو اللہ تعالیٰ سے تکلیف مانگ رہا ہے، وَاسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ صبر تب ہوگا، صبر
کہ جب انسان کے اوپر تکلیف آئے گی تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، صبر کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے محترم دوستو۔ اس لیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے امراض سے، بیماریوں سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس بیماری سے محفوظ فرما، اس مرض سے محفوظ فرما۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ جائے تو اس پر انسان صبر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دعا کے ذریعے اس مصیبت کے ازالے کے لیے فکر مند ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور مومن کے ہر معاملے میں اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصابتہ ضرہ صبر فکان خیرا لہ، اگر مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچائے اور اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو فرمایا کان خیر لہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنا دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر اسے کوئی راحت پہنچائے اور راحت پر شکرا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کان خیر لہ، فرمائے یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ تکلیف اس لیے دے، جس طرح مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھو مومن کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے، کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے۔ کافر کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں یا اس کو جو راحت دی جاتی ہے اس کا سبب اور ہوتا ہے، مومن کے اوپر جو تکلیف آزمائشیں آتی ہیں اس کا سبب اور ہوتا ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے اپنے مواعظ کے اندر، ایک واقعہ کہ دو آدمی بستر مرگ کرتے مرنے کے قریب تھے، ایک مومن تھا، ایک یہودی تھا۔ یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی کہیں مل نہیں رہی تھی، اور جو مومن تھا اس کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور روغن زیتون اس کے گھر کے اندر موجود تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ فلاں یہودی بستر مرگ پر ہیں، مرنے کے قریب ہیں، ایک مچھلی لے کر ان کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ یہ مچھلی کھائے، اپنی خواہش کو، اس کی جو خواہش ہے یہ پوری ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ایک فرشتے کو فرمایا کہ جاؤ فلاں مومن مرنے کے قریب ہے اور اس کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، جا کر ان کا روغن زیتون ضائع کر دو۔ اب یہ دونوں فرشتے اپنے کام پر چلے گئے، لیکن ان کو راستے میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا، ایک نے کہا کہ یہودیوں کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں فلاں مومن کے روغن زیتون کو ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ ان کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو متضاد کاموں کا ہمیں حکم دیا، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ کام کر کے جب واپس آئے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کر دی، لیکن ایک مومن جو آپ کو ماننے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، گھر کے اندر موجود تھا، آپ نے حکم دیا کہ اس کو ضائع کر دو۔ ایک کافر یہودی جو آپ کو ماننے والا نہیں، اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو مچھلی کھلا دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میرے کاموں کے حکمتوں کا پتہ نہیں، مومن کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہے، کافر کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہے، کیونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، سب کا خیرات کرتے ہیں، کسی فقیر کی مدد کرتے ہیں، رفاع عامہ کا کوئی کام کر دیا، یہ بھی نیک اعمال ہے۔ اگرچہ آخرت میں اس پر اجر تو نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا صلہ ان کو دے دیتے ہیں۔ اور مومن کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہے کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مومن کے جو گناہ ہے یہ دنیا ہی میں معاف کر دے، تاکہ یہ ہمارے پاس آئے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے۔ اب یہ جو کافر تھا، یہودی تھا، اس کے تمام نیکیوں کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا، اس کا حساب چکا دیا تھا، لیکن ایک نیکی اس کی باقی تھی۔ ہم نے مچھلی کھلا کر اس کی خواہش کو پورا کر کے اس نیکی کا بدلہ بھی چکا دیا، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کے اعمال نامے کے اندر کوئی نیکی نہ ہو۔ اور مومن جو بیمار تھا، اس کے تمام گناہ
بیماری کے دوران معاف ہو گئے تھے، لیکن ایک گناہ اس کے اعمال نامے کے اندر باقی تھا، ہم نے اس کے روغن زیتون کو ضائع کر کے اس کے دل پہ ایک اور چوٹ لگائی، اس کے خواہش کو توڑ دیا تاکہ یہ گناہ بھی وہ معاف ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، مومن کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہوتا ہے، کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، لیکن جب کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آ جائے تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس آزمائش کو، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راحت کا سبب بنا دے۔ اس طرح ایک حدیث کے اندر دیکھو، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وعک لیلۃ فصبر ورضی بها عن اللہ عز وجل، جس آدمی کو ایک رات بخار آ جائے، بخار، وہ اس پر صبر کرے اور راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت نہ کرے لوگوں کے سامنے، فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے نا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر ایک دن وہ بخار، ایک رات بخار آ جائے، اس پر صبر کرے تو میرے محترم دوست اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے، مصیبت مانگے، بلکہ کیا کہے کہ اللہ عافیت والا معاملہ فرما، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر کیا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور جب بھی کوئی چیز زائل ہو جائے، کوئی نعمت سلب ہو جائے، تو شریعت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، آخری بات، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عابد تصیبہ مصیبت فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کسی بھی مومن بندے کو اگر کوئی مصیبت پہنچے اور اس مصیبت کے پہنچنے پر وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہم آپ ہی کی ہے اور آپ کی طرف لوٹ کر ہم نے جانا ہے، اور ساتھ یہ دعا مانگے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر جو چیز اس سے سلب کر لی گئی، چھین لی گئی ہے، زائل ہو گئی ہے، اگر وہ یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کے بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں کون ابو سلمہ سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا خاوند تھا کہ جس نے سب سے پہلے ہجرت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تھے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہی کلمات کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کلمات میں نے کہہ دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اب دیکھو ایک دفعہ، یعنی یہی ام سلمہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اپنے خامن کے جانے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے تو یہ کلمات کہے، لیکن دل میں یہ سوچا کہ اس سے بہتر خامن مجھے کیسے مل سکتا ہے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا۔ تو میرے محترم دوستو، خلاصہ یہ ہوا کہ جب مصیبت آئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کی پابندی کرے، دعا استغفار کرے، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبت کے ازالے کے لیے کیا کرے، دعا کرے، اور رنج اور غم کا اظہار کرنا یہ شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ مصیبت پر بہادری دکھانا یہ اچھا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت اعتدال والا طریقہ یہ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قالین میں اپنا ہاتھ بھگو کر اپنے جسم پر ملتے تھے، یعنی تکلیف کا اظہار کرتے تھے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہنے لگے وَأَقْرَبَ أَبَاهُ، بھائی میرے باپ کی تکلیف۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قرب أبيك بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کا اظہار بھی فرمایا، پانی
پانی میں ہاتھ بگو کر جسم پر ملا اور آنے والے منزل کی راحت کی طرف بھی اشارہ کیا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ انسان شکوہ بھی نہ کرے، بہادری کا اظہار بھی نہ کرے، بلکہ رنج اور غم کا اظہار بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع بھی کرے دعا کے ذریعے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونٌ، کہ ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہم بڑے غم کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ ہے بہادری کے اظہار بھی نہ ہو اور ساتھ شکوہ بھی نہ ہو، بلکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان عبدیت کا اظہار کرے کہ اللہ یہ جو آزمائش تکلیف آئی ہے یہ برحق ہے، لیکن یہ اللہ میں کمزور ہوں، اس بیماری اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ اللہ اس نعمت کو صحت والی نعمت میں، راحت والی نعمت میں تبدیل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا